جی یہ سنتے ہی فرط مسرت سے میری زبان سے بے ساختہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ کے الفاظ ادا ہونا شروع ہو گئے۔ میں نے اس سے پوچھا آپ کل میرے دفتر آ جائیے گا اور ساتھ ہی اپنے سرپرست جو بھی ہے آپ کا بڑا اس کو ساتھ لے کر آئیے گا۔ میں بچے کے جانے کے بعد حیرت اور استعجاب کے سمندر میں ڈوبا رہا اور دل ہی دل میں تانے بانے بنتا رہا کہ یقیناً اس کے والد صاحب دین کے پابند، نیک سیرت اور قرآن سے شدید محبت رکھتے ہوں گے، جس کے نتیجے میں اس نے اپنے بچے کو اتنی چھوٹی عمر میں قرآن پاک یاد کروا دیا ہے۔ مجھے اس وقت حیرانی کا شدید جھٹکا لگا جب وہ کل صبح اپنے والد صاحب کو ساتھ لے کر آیا تو اس کے والد صاحب ظاہری شکل و صورت سے بالکل بھی متبع سنت اور پابند شریعت نہیں لگ رہے تھے۔ اس بچے کے باپ نے میری پریشانی اور استعجاب کو بھانپ لیا اور فوراً بولا میں جانتا ہوں کہ آپ مجھے اس بچے کا والد ہونے کی وجہ سے حیران اور ششدر رہ گئی ہیں۔ میں ابھی آپ کی حیرت ختم کر دیتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس بچے کے حفظ قرآن کے پیچھے اس کی والدہ کا ہاتھ ہے، جو بچوں کی تربیت کے حوالے سے 1000 آدمیوں کے برابر ہے۔ آپ یہ بات سن کر مزید حیران ہوں گے کہ میرے 3 بیٹے ہیں اور سب قرآن کے حافظ ہیں۔ میری سب سے چھوٹی بیٹی 4 سال کی ہے اور وہ بھی 30واں پارہ حفظ کر چکی ہے۔ میری حیرانی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کیسے ممکن ہے؟ 4 سال کی بچی نے 30واں پارہ جو ہے وہ کیسے یاد کر لیا؟ اس نے جواب دیا کہ بچوں کی والدہ کا طریقہ کار ہی یہ ہے کہ جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو وہ اسے قرآن یاد کروانا اور حفظ قرآن کا شوق دلانا شروع کر دیتی ہے۔ وہ بچوں کا مقابلہ کرواتی ہے اور کہتی ہے کہ جو سب سے پہلے یہ سورت یاد کرے گا رات کا کھانا اس کی پسند کا بنے گا۔ جو سب سے پہلے پارہ حفظ کرے گا ہم ویک اینڈ پر اس کی پسند کی جگہ پر جائیں گے۔ جو سب سے پہلے قرآن ختم کرے گا ہم سالانہ چھٹیاں اس کے منتخب کردہ علاقے میں گزارنے کے لیے جائیں گے۔ یوں بچے اپنے شوق کی تکمیل کے لیے حفظ قرآن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ جی ہاں، ایسی مائیں ہی گھر سنوارتی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے امیر المومنین فی الحدیث بننے کے پیچھے ان کی والدہ ہی کی کاوشیں تھیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم فقیہ اور محدث ہونے کے پیچھے ان کی والدہ ماجدہ کی جہود مسعودہ تھیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے امام دار الحجرہ کے منصب عالی پر فائز ہونے کے پیچھے ان کی والدہ محترمہ کا ہاتھ تھا۔ امام احمد بن حنبل کے امام اہل السنہ والجماعت کا لقب حاصل کرنے کے پیچھے ان کی والدہ محترمہ کی محنتیں تھیں۔ یاد رکھیے، نیک اور صالح عورت نصف معاشرہ نہیں ہوتی بلکہ معاشرے کی بنیاد اور ستون ہوتی ہے۔ میری امت کی ماؤں کو معاشرے کو کرامت اور دین کے نور سے آراستہ افراد فراہم کرنے کے لیے امت بننے کی ضرورت ہے۔ اگر مائیں امت بننے کا تہیہ کر لیں تو قوم کو بام عروج پر پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور گپ شپ انفو یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ۔